صرف ایک بات آخر میں آپ کے سامنے مختصراً یہ رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بہت سی سازشیں تھیں کہ دین غالب نہ ہو سکے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے کہا کہ میں نے یہ پورا کر کے چھوڑنا ہے، خواہ یہ بات ان کافروں کو کتنی ناپسند کیوں نہ ہو. یہ یعنی حضور کے دور کے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، سارے مانیں گے، مذہب والے بھی مانیں گے، دین والے بھی مانیں گے، سب مانیں گے اس بات کو کہ سازشیں تھیں اور ان میں نظر آتا تھا کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس دین کے چراغ کو بجھا دیں گے، لیکن اللہ نے کہا نہیں بجھے گا نہیں، یہ پورا ہو کے رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو ذرا اس سے زیادہ وسیع مفہوم میں دیکھا جائے. اللہ کے نور کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ سمجھ آئے گا جب ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور لے کے آئے ہیں نا، تو وہ کس علاقے کے لیے لے کے آئے ہیں؟ تو کم از کم 5 اسالیب ہیں جن میں قرآن مجید نے یہ بات کی ہے کہ وہ کل دنیا کے لیے لے کے آئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صرف جزیرۃ العرب کے لیے رسول بن کے نہیں آئے بلکہ کل عالم کے لیے رسول بن کے آئے ہیں. اور قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ دین حق اور الہدیٰ لے کر آئے ہیں تاکہ اسے کل نظام زندگی کے اوپر غالب کر دیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یعنی یہ ایک ہی آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ، بلکہ وہ بھی معمولی آخری حصے میں فرق آتے ہیں، 3 جگہوں پہ قرآن مجید میں آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ دین کل کا کل غالب ہوگا تو وہ نور توحید کا اہتمام ہوگا. تو یہ کل کا کل غالب صرف عرب کی حد تک ہونے سے بات پوری نہیں ہوتی بلکہ کل روئے ارضی پر غالب ہونے سے ہوتی ہے. اور یہ جو چیزیں قرآن مجید کے ان 2 مقامات کے جوڑ کر سامنے آتی، انہی کو نبی نے کھول کے بیان کیا کہ مجھے اللہ نے زمین کے سارے مشرق بھی دکھائے، اس کے سارے مغرب بھی دیکھے، تو میری امت کی حکومت اس پورے گلوب پر ہوگی. اور یہ بھی کئی احادیث میں کئی اسالیب میں یہ مضمون آیا ہوا ہے. اور پھر وہ 5 ادوار والی حدیث بھی ہے، پہلا دور خلافت نبوت کا، پھر خلافت کا، پھر ملوکیت کاٹ کھانے والی کا، پھر غلامی والی ملوکیت کا، اور پھر آخری دور خلافت علی منہاج النبوہ کا. تو یعنی بڑے سریع قسم کی پیشن گوئیاں احادیث میں بھی آئی ہیں. تو اب میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا کہ دنیا کی طاقت جو اس وقت دنیا شیطان کے پاس ہے، دنیا شیطان کے پاس، اس کو سامنے رکھ کر تو کبھی نہیں لگتا کہ دین غالب ہوگا. لیکن یہ اگر آپ غزوہ احزاب کو دیکھیں نا تو جو بظاہر صورتحال بن گئی تھی تو اس میں ادھر بھی لوگ جو ظاہر کو دیکھنے والے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے، یعنی یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. لیکن اگلے سال وہ فتح مبین ہو گئی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ کہیں نظر نہیں آتا تھا. تو بطور مسلمان اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، تو زمینی حقائق ہمیں جیسے بھی نظر آئیں دین نے غالب ہو کے رہنا ہے. یہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ سارے امریکی مسلمان ہو جائیں گے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، کوئی آسٹریلیا مسلمان ہو جائے گا، جاپان ہو جائے گا، چینی ہو جائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، پتہ. لیکن یہ میرا پکا یقین ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے، اور یہ ہمارا سب کا یقین ہونا چاہیے. باقی اب اللہ کیسے کرے گا ہمیں کوشش کرنی ہے. ہمارے ہاتھوں ہو جائے یا اس میں ہمارا حصہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں وہ یا لیتنی لکی تو اخوانی والی حدیث بھی آپ کو سناتا ہے. حضور فرماتے ہیں کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. صحابہ نے کہا حضور ہم نہیں ہیں آپ کے بھائی؟ فرمایا نہیں، میری مراد تمہارے ان بھائیوں سے ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے، قرآن مجید کو 2 کاٹھیوں میں پائیں گے. حضور کے دور میں یہ کاٹھیوں میں نہیں تھا، تو کتابی صورت میں بعد میں مرتب ہوا ہے نا. تو یہ جو مجلد صورت میں ہمارے سامنے ہے کاٹھیوں میں پائیں گے، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو.
اور وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی. کاش کہ میری ملاقات ان بھائیوں سے ہو جائے. تو یہ چانس ہمارے پاس ہے نا, اور ان کے ہاتھوں پھر وہ غالب ہوگا. مدد کرنے کا مطلب دین کو غالب کرنا ہے, اور اب جو غلبہ ہوگا وہ عالمی ہوگا, وہ صرف کسی ایک ملک کی حد تک محدود نہیں ہوگا, وہ کل روح ارضی کے لیے ہوگا. تو بس میری آپ سے اپیل یہی ہے, طریقے بہت سے ہیں, مختلف ہیں, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس ایجنڈے پہ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنی ہے, اور اس پر ہمیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے مدد کرنے کا مطلب پھر تن من دھن لگانا ہے. اگر اس میں پس و پیش کیا ہے, مشکلات آئیں تو یو ٹرن لیا ہے, تو اس کو دین میں ارتداد کہتے ہیں. من یرتد منکم عن دینہ, جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا, یعنی اوپر سے بے شک وہ مسلمان ہی رہے, اندر سے پھر گیا تو پھر گیا نا. تو اس لیے اس میں تو ہمیں یکسو ہو کے اسی راستے پہ چلنا ہے, اور اس میں جان جائے تو اس کو سب سے بڑی کامیابی سمجھنا ہے, مال جائے تو کامیابی سمجھنا ہے, کاروبار جائے تو کامیابی سمجھنا ہے, ملازمت ختم ہو جائے تو کامیابی سمجھنا ہے. یہی تو راستہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, جو صراط مستقیم کی نشان ہائے منزل ہیں. یعنی یہ کچھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں, یہ نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی راستے پہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو یہ تو ہمارا, یعنی اس پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اور اس کا یقین بھی رکھنا چاہیے کہ دین غالب ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد بھی کرنی چاہیے. اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں ہماری آخرت کی نجات کا باعث بن سکے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہمت دیں, توفیق دیں. حالات یقیناً بہت خراب ہیں, مایوسیاں ہیں کوئی, لیکن یہ کہ بہرحال انہی حالات میں کام کرنے کا پھر من احیا سنتی عند فساد امت, اس سے بڑا فساد کیا ہوگا. اور کون, میں یہ بھی سمجھاتا رہتا ہوں یار کہ باقی ساری سنتیں کوئی نہیں مری ہوئی. داڑھی کی سنت, نماز کی سنت, روزے کی سنت, حج کی سنت, پردے کی سنت, مسواک کی سنت, ہر سنت پر عمل حضور کے دور سے زیادہ ہو رہا ہے. لیکن یہ سنت اقامت دین کہیں 1 انچ پر بھی پوری نہیں ہو رہی. یہ مری ہوئی سنت ہے, اور یہی فساد امت ہے. اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. جو بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں ان میں سے جو پسند آئے, جس کا طریقہ پسند آئے, اس کا ساتھ دینا چاہیے. بس میری یہی گزارش ہے.